بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ آزاد جموں کشمیر اس وقت شدید سیاسی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، اور جو وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا احتجاج جاری ہے، اگرچہ اس کی شدت میں کافی کمی آ گئی ہے، اور بعض مقامات سے اطلاعات ہیں کہ دھرنا جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، مگر بہت سے مقامات پہ دھرنا ابھی تک جاری ہے، اور اس کو اپنے انداز میں جو انتظامیہ ہے آزاد کشمیر کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وفاقی انتظامیہ ہے وہ اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مذاکرات بھی ہوتے رہے ان کے درمیان، جو جیک والے ہیں، ٹھیک ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے اور حکومتی نمائندوں کے درمیان، جس میں بہت سارے مطالبات جو تھے وہ تسلیم بھی کر لیے گئے، اور لیکن جو اصل قضیہ ہے، جو اصل رولا ہے، وہ ہے 12 سیٹوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ 12 سیٹیں جو ہے وہ جو کہ پاکستان سے منتخب کی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر سیٹیں پنجاب سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، تو کشمیری یہ چاہتے ہیں، یا کشمیر کی جو اس وقت کی وہاں کی قیادت جو ان مظاہرین کو لیڈ کر رہی ہے، وہ والی قیادت، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ختم کی جائیں، اور اس کی بجائے جو اسمبلی کے اندر ان کی غالباً 33 نشستیں ہیں ڈائریکٹ ووٹنگ سے جو ہوتی ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک ہے، لیکن کشیدگی بہرحال برقرار ہے، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ شاید اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک حقیقی معنوں کے اندر کوئی اس کا باضابطہ، کوئی باقاعدہ حل نکل نہیں آتا۔ وقتی طور پہ اگر یہ ختم ہو بھی جائے گی تو بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں یہ دوبارہ سر نہیں اٹھائے گی۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ یہ جو کشمیر سے تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک ٹھیک ہے، ہم نیت پہ شبہ نہیں کرتے، کشمیری نمائندوں نے اپنے طور پہ اس درد کو محسوس کیا کہ وہاں پہ نمائندگی کم ہے یا ان کے مسائل ہیں، تو انہوں نے اس تحریک کو ایک طرح سے آرگنائز کیا، مگر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی تحریکات جب چلتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے دیگر عوامل ہوتے ہیں جو ایسی تحریکوں کا پلر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو ہوتا ہے ایم یا ان کا نظریہ تحریک کے نظریات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو میں کلیئر کٹ آپ کو یہ بتا دوں اپنی سوچ کے مطابق کہ یہ انقلاب کی تحریک کوئی نہیں ہے۔ انقلاب کی تحریک کے بنیادی جو ہوتے ہیں نا، جو بنیاد ہوتی ہے، اجزائے ترکیبی جو اس کے ہوتے ہیں وہ عوامی ہوتے ہیں۔ وہ یہ جو ہوتے ہیں نا برجوا پارٹیوں کی نشست و برخاست والی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ طے اگر 12 سیٹیں ختم ہو جائیں اور ادھر 10 بڑھ جائیں تو وہ 10 بڑی سیٹیں اشرافیہ کے نمائندوں نے ہی جیتنی ہیں، عام بندے نے تو وہ نہیں جیتنی، تو لہٰذا ہم اس کو کوئی انقلاب کی مومنٹ بالکل نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ دکھانے کی یا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ وقتی طور پہ کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو کشمیریوں کے لیے شاید آسودگی کا باعث بنے، جن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ 12 سیٹیں برقرار بھی رہتی ہیں تو آپ جو ان کی 33 ادھر سیٹیں ہیں ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ کر دیجئے، تاکہ یہ شکوہ اور یہ گلہ کمزور پڑ جائے، کم پڑ جائے، کہ جن 12 سیٹوں کے بہاف پہ، حالانکہ یہ 12 سیٹیں جو سندھ میں انتخابات ہوتے وہ سندھ والے لے جاتے سیٹ، جو پشاور میں ہوتے وہ پشاور والے لے جاتے، جو پنجاب میں ہوتے یہاں ملا جلا رجحان ہوتا ہے، کچھ یہاں سے ایک قوت لے جاتی ہے، کچھ دوسری قوت لے جاتی ہے، آ کے جو تان ٹوٹتی ہے وہ تو کشمیر کی 33 سیٹوں پہ ہی۔ لیکن خیر، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ اثر ڈالتی ہیں وہاں پہ انتخابی پروسیس کے اندر، جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ ان کی تعداد بڑھا دیں۔ آپ یہاں پہ پاکستان میں ہر انتخاب کے موقع پہ نئی نئی حلقہ بندیاں کرتے ہیں، سیٹوں کی تعداد بڑھاتے ہیں، تو آپ ان 33 کو بڑھا کے کر دیں، 40 کر دیں، 45 کر دیں، ایون 50 کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ آخر تقریباً 40 لاکھ کی آبادی کا ایک علاقہ ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد یہ 12 سیٹیں جو کہ منقسم ہو کے جائیں گی، تقسیم ہو کے جائیں گی، تو ان کی وہ ویلیو یا اہمیت نہیں رہے گی کہ جو ایکشن کمیٹی والے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ سیٹوں کا معاملہ تو ہے، ایک اور بہت عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو دیا ہے سٹیٹس وہاں کے ہیڈ کو، وہ پی ایم کا سٹیٹس ہے اس کا، یعنی وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہوتا ہے نا، وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر آزاد کشمیر کا صدر ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ وزیر اعلیٰ یا گورنر کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جیسا کہ گلگت کے اندر ابھی انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو آئے گا بندہ، وہ بحیثیت سی ایم آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک طرح سے چیف منسٹر ہوگا وہاں پہ، اور اس کے اوپر گورنر بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح دیگر صوبوں کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بالکل علیحدہ جو کشمیر کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ مختلف ہے، اور اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک علیحدہ ریاست ہے، اور اس کی اپنی ایک مشینری ہے، اور اس کا اپنا ایک رہن سہن ہے۔ تو اس کے تحت یا تو آپ یہ کریں کہ آپ پی ایم کا سٹیٹس چینج کریں اور اسے سی ایم کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ درمیان میں سے جو امور کشمیر کی وزارت آپ رکھ لیتے ہیں، میرا نہیں، میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، پہلے یہ شمالی علاقہ جات اور امور کشمیر کی وزارت ہوتی تھی، اب یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی وزارت، یہ کر کے جو ایک طرح سے آپ انہیں کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ صورتحال ہے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کا علاقہ ہے، کشمیر کے اندر پاکستان کی کرنسی ہے، کشمیر کا دفاع پاکستانی افواج کے پاس ہے، جب یہ سارا کچھ ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود انہیں ان کا پی ایم دیا ہے، تو پھر پی ایم کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ آپ درمیان میں اپنی یہ وزارت امور کشمیر کی ایک سیڑھی سی کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ تو خیر جی، یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ اتنی کوئی زیادہ حوصلہ افزا بھی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مایوس کن بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک نظریاتی سطح پہ لوگ مضبوط نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ کسی آخری حد تک نہیں جایا کرتے۔ یہ جو موومنٹ چل رہی ہے، اس کو دیکھو اور انتظار کرو والی پالیسی کے تحت ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور اگلے 2-4 روز کے اندر کوئی یہاں پہ اتنا وہ نہیں ہوگا کہ جی مار کٹائی ہوئی اور گولیاں چل گئی ہیں۔ کچھ مسائل ہیں لوگوں کے، غریب لوگ ہیں، ایک دفعہ جذباتی طور پہ اٹھ کے وہ چلے ہیں، وہ بھی کوئی سارا کشمیر اٹھ کے چل کے نہیں آ گیا۔ اگر 40 لاکھ کی آبادی میں سے کوئی 20-25 ہزار لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو یہ اس کو انقلاب یا اس کو کوئی بہت بڑی تحریک نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ نکل جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ مسائل کا حل نہیں ہوگا، نہ حکومتی طرف سے یہ کوئی ان کے لیے باعث اطمینان ہوگا کہ انہوں نے معاملات کو حل کر لیا، نہ مظاہرین یا ایکشن کمیٹی والے یہ سمجھے کہ انہوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ دونوں ہی اپنے ہدف سے دور دور رہیں گے، تا وقت ہے کہ کشمیری جو ہیں انہیں خود اپنے فیصلے کرنے کی آزادی نہ دی جائے، اور اس کے لیے وہاں کے سسٹم کو اور وہاں کی اسمبلی کو زیادہ مضبوط اور مؤثر اور خود مختار بنانا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔